پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال ہم سب کا پالنہار پروردگار، قرآن مجید میں اللہ نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، یعنی جنہوں نے گناہ کر لیے، پروردگار ان بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے یہ بات تو صحیح کہ تم نے گناہ کر لیے، مگر اب ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں واپس ہی نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، مانا تم سے جرم ہو گئے، خطائیں ہو گئی، تم نے گناہ کر لیے، شیطان نے بہکا دیا، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، مگر اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کرو، اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ یاد رہے اگر کسی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک جتنی جگہ ہے ساری جگہ اگر کسی کے گناہوں سے بھر جائے پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس کے گناہ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مگر عزیزان گرامی وقار، آج کی اس نوری کانفرنس میں آنے والوں، تاجدار مدینہ کے غلاموں، ذرا بات میری بہت توجہ سے سننا۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو۔ یا اللہ یقیناً تیری رحمتیں بڑی، مالک رات دن تو کرم فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے، مگر مولا ذرا ہمیں سمجھ میں آ جائے تیری کس رحمت پہ ہم کو بھروسہ کرنا ہے، اے پروردگار تیری کس رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہ جواب ہمارے اسلاف نے دے دیا، صوفیہ نے دے دیا، مفسرین نے دے دیا، فرمایا پروردگار عالم خالق کائنات کی ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو پتہ لگا اے گنہگارو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور کے دامن سے وابستہ، آواز بڑھا دو کیوں کم کر دی، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا، کہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ نبی، وہ مصطفیٰ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
रहमतल लिल आलमीन। कुरान ने ऐलान किया महबूब रहमत बन के आए हैं सारी कायनात के लिए। अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत का नाम मुस्तफा है। अब जरा अपना भी कनेक्शन देख लो, अपना भी रिश्ता देख लो। सरवरे कायनात से रिश्ता क्या है, मदीने के सुल्तान से ताल्लुक क्या है, इमामुल अंबिया से वाबस्तगी क्या है। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए अजीजाने गिरामी वकार। अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह अपनी बात करता है, जब अल्लाह ताला बंदों को बताता है ऐ मेरे बंदे तुम्हारा मेरा ताल्लुक क्या, तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, खालिक़ो कायनात ने फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम्हारा रब यानी मैं तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह कहता है ऐ बंदो तुम्हारा रब तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है, शहरत से ज्यादा करीब है। लेकिन बात इमामुल अंबिया की आती है, बात ताजदार मदीना की आती है। अब कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। जोर से बोलो, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा। ये पीछे जो कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, यहां मैं बैठा हूं, वहां आप बैठे हैं कुर्सी वालों, क्या आप मुझसे दूर हैं या करीब हैं? बताइए, दूर तो नहीं है ना, करीब ही हैं। लेकिन जब मैं कुर्सी वालों के आगे वालों की बात करूं तो ये ज्यादा करीब है। औला का माना अच्छा जब बयान फरमाया मुफस्सिरीन ने तो फरमाया औला का एक माना है अकरब। अच्छा। एक होता है करीब, एक होता है अकरब। बेशक समझिए, मजा आएगा आपको ये बात सुनने में। एक होता है करीब, एक होता है अकरब। ये लाइन में कुर्सियों पर बैठने वाले मेरे करीब हैं, लेकिन जब कुर्सी के आगे वाले बंदे की बात होगी आप करीब हैं, वो अकरब कहलाएगा। लेकिन फिर उस बंदे के आगे वाले की बात होगी तो वो करीब होगा, उसके आगे वाला अकरब कहलाएगा। और जब यहां ये आगे बैठे हुए बंदे की बात होगी तो पीछे वाले सब करीब तो हैं मगर ये अकरब कहलाएगा। और बात इससे भी आगे होगी तो ये मेरे सामने माइक है, ये माइक अकरब कहलाएगा, ये बंदा करीब कहलाएगा। बात इसके भी आगे होगी तो फिर ये माइक के आगे ये मेरा मुंह है तो फिर मेरा मुंह, मेरी जबान, मेरा चेहरा ये करीब हो, ये अकरब हो, ये मेरा चेहरा, मेरा वजूद अकरब हो जाएगा, ये करीब हो जाएगा माई। और बात उसके भी आगे होगी तो फिर मेरे जिस्म के बाद मेरे जल्द की, मेरे जो ये जिल्द है, जो खाल है जिस्म की, जब इसके अंदर आप झांक कर देखेंगे तो बारीक नसें नजर आएंगी, बारीक नसें नजर आएंगी तो फिर वो अकरब। और ये बाहर की जिल्द करीब। और अंदर चलिए, और अंदर चलिए तो फिर अंदर सीने में दिल धड़कता है, वो दिल अकरब कहलाएगा और बाकी सारा उसके आगे का सिस्टम करीब कहलाएगा। लेकिन और आगे चलिए, ये दिल भी अकरब था मगर और आगे चलिए तो फिर जिस्म के अंदर जान है, ये दिल करीब होगा मगर जान अकरब होगी। और जान के आगे बढ़ोगे तो फिर पता लगेगा जान तेरे करीब है और मुस्तफा जान रहमत उससे ज्यादा करीब है। तो उलमा बयान फरमाते हैं नबी अकरब है, तेरी जान तुझसे करीब है। ये ताल्लुक है उम्मती का और नबी का, ये ताल्लुक है रब की रहमत से हमारा।
تو اس تعلق کو کیوں اور مضبوط نہیں بنایا جائے؟ تاجدار مدینہ کے غلاموں، بات جلدی آگے بڑھاتا ہوں. یہ تو تعلق ہے ہمارا مصطفیٰ سے، یہ تعلق ہے ہمارا پروردگار سے. اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ وہ شہرت سے زیادہ قریب، مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق یہ کہ مصطفیٰ جانوں سے زیادہ قریب. اب اور کچھ تو قریب رہا نہیں، سب سے زیادہ قریب تو اللہ اور اس کا رسول ہے. یاد رکھو، اب یہ جو دنیا ہے اس کی رہنمائیاں رنگینیاں ہے، یہ سب کچھ بعد میں، سب کچھ بعد میں. سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، کیونکہ ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین. تاجدار مدینہ نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. سب سے زیادہ حضور سے محبت. پھر حضور دنیا میں بھی ایسے کام آئیں گے کہ بیٹھا تو اپنے گھر میں ہوگا، جلوے تجھے مصطفیٰ کے مدینے کے نظر آئیں گے. تعلق بناؤ تو صحیح، اس رشتے کی مضبوطی دکھاؤ تو صحیح. عزیزان گرامی وقار، اور ذرا سمجھیے اس رشتے کو، نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے اور بھی امتوں کو دنیا میں بھیجا، مگر میرے عزیزوں جب انہوں نے گناہ کیے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا. کبھی کہیں پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی طوفان آ گیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا. تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں پر عذاب نازل کیا. اور آج بھی علماء بار بار بتاتے لوگوں گناہوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. کیونکہ یاد رکھنا، دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے. بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے. وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے. واہ واہ، اللہ